حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تشکیل کی مدینے میں، وہ سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی ہم تیار، ہم اس لیے کہ وہاں ایسی تشکیل تھوڑی تھی بزرگوں 2 گھنٹہ بات کرو، بات سمجھاؤ. اب پوچھو بھائی بتاؤ کون تیار ہے، تو آدمی سوچتا ہے، بگلے جھانکتا ہے، یار میں چلا گیا تو میری بیوی کا کیا، میرے بچے کا کیا، بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے وہ تو چلی جائے گی، اور جو 10,000 رنگٹ مہینے میں جمع ہوتے ہیں وہ تو اپنا تو دیوالیہ نکل جائے گا، آدمی سوچتا ہے اور تیار نہیں ہوتا. اور وہاں اللہ کے نبی نے تشکیل کی تو صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس تشکیل پہ چلے جائیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ وہ فرق اتنا ہے، وہ اللہ کے دین کے حریص تھے، ہم دنیا کے حریص ہیں، دنیا کے ہم لالچ والے ہیں. ان کے دل میں آخرت کی لالچ تھی، اعمال کا شوق تھا ان کے دلوں میں. تو پوچھا ہم کو کیا ملے گا اس پر؟ حضور نے فرمایا اللہ تم کو جنت دے گا. اب کیا بزرگ، نام سنتے ہی سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی میں تیار، میں تیار، میں تیار. ہر ایک نے اپنے کو پیش کر دیا، اس لیے کہ جنت کی قیمت کا علم تھا ان کو. ہم دنیا کا بھاؤ جانتے، چاول کا کیا بھاؤ ہے، تیل کا کیا بھاؤ ہے، گھی کا کیا بھاؤ ہے، شکر کا کیا بھاؤ ہے، کپڑے کا کیا بھاؤ ہے، سامان کا، ہم اس کو جانتے ہیں، اور صاحب اعمال کے بھاؤ کو جانتے تھے. ان کے دلوں میں اعمال کی قیمت تھی اور وہ اعمال کی طرف لپکتے تھے، دوڑتے، ہم سامان کی طرف دوڑتے. یہی فرق ہے بس، اور کچھ نہیں بزرگ. ان کے دلوں میں اعمال کی عظمت، اعمال کی قدر و قیمت تھی. ہمارے دلوں میں چیزوں کی عظمت، ہم چیزوں کی طرف بھاگتے. حضور نے تشکیل کی، فرمایا اللہ جنت دے گا. سارا مجمع کھڑا ہو گیا، میں تیار، میں تیار، میں تیار. لو جی بن کی جماعت. ایک صحابی ہے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، بیچارے معذور تھے، چلا نہیں جاتا تھا، بدن پہ زخم تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. دیکھ رہے حضور کی آواز آ رہی ہے کانوں میں، ساتھیوں کا شور، ہم تیار، ہم تیار. اور یہ بیچارے رو رہے کہ یار میری بیماری، میرا عذر، میری تکلیف میرے کو کھڑا نہیں ہونے دیتی، میرے کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتی. کہ ہائے حضور کی کوئی تشکیل میں میں پیچھے نہیں رہا، اور آج حضور کی تشکیل میری آنکھوں کے سامنے اور میں بستر پر پڑا ہوا ہوں. عذر تھے، معذوری تھی، لیکن ایک رنج کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو رہے کہ میں نہیں رہ رہا اس وقت، میری مجبوری ہے ایسی کہ میں جانا چاہوں تو بھی نہیں جا سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا. یہ چیز رولا رہی ان کو. ان کی بیوی کو پتا چلا کہ میرا شوہر وہ تو نہیں جا رہا تشکیل پہ، اللہ کے رسول کی تشکیل، جنت کی تشکیل، اور میرا شوہر ذرا سی بیماری اس کو، اور اس پر یہ عورتوں کی طرح بستر پہ جان دے رہا ہے، بستر پر مر رہا ہے. ہاں اس کو حیا آئی، اس کی ایمان کی کو غیرت آئی اس عورت کو، اور اس نے رونا شروع کیا. کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہی ہے؟ میں بڑی بدقسمت ہوں، میں ابھاگن ہوں، قسمت کی ماری ہوں میں. ہوا کیا؟ ارے میرا شوہر بولے عورتوں کی طرح، بزدلوں کی طرح بستر پر جان دے رہا ہے. اتنی بڑی خیر، حضور کی تشکیل جنتی، اور یہ جتنے جا رہے اللہ کے راستے میں یہ سب شہید ہو جائے گی، اور کل قیامت میں ان کی بیوی کو او شہید کی بیوی کے نام سے جانا جائے گا، پکارا جائے گا. ارے میں تو بدقسمت، قسمت کی ماری، اتنی بڑی فضیلت سے، اتنی بڑی خیر سے میں محروم رہ گئی کہ میرا شوہر عورتوں کی طرح بستر پر جان دے رہا ہے. اب شوہر نے اس کو سن لیا، عورت کے اس تانے کو، یہ کیا کہہ رہی. اسی زخمی حالت میں، عذر کی حالت میں، معذوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، دعا کی اللہم لا تردنی لا اہلی. اللہ بس اب میرے کو، اب مجھ کو اپنے گھر کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے بال بچوں کی طرف مالک دوبارہ واپس مت لوٹا. اسی حال میں نکل گئے، اور یہاں تک کہ جام شہادت نوش شہید ہو گئے. اب ان کے جنازے کو، ان کی لاش کو سواری پر لادا گیا، اور اس جنازے کو صحابہ مدینے پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن جنازہ، یہ لاش عمرو بن جموح کی،
یہ سواری جس پر عمرو ابن جموح کی لاش رکھی ہوئی ہے، وہ سواری ایک بالش بھی مدینے کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں. یہ اس کو چلانا چاہ رہے اور وہ چلتی نہیں. اور جب وہ سواری کی لگام مدینے کے علاوہ کی اور رخ پر کیا جاتا، یہ تیز چلنا شروع کر دی تھی. اور جہاں سواری کی لگام کو کھینچا، سواری کی لگام کو مدینے کی طرف بڑھایا، سواری وہیں بیٹھ جائے، آگے بڑھنے کو تیار. مدینے کے علاوہ کی طرف چلائے تو تیز چلے اور مدینے کی طرف بڑھائے تو بیٹھ جائے. بار بار یہ ہوتا رہا. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کارگزاری سنائی، اس حال کو رکھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابن جموح نے تیرے راستے میں شرکت کی، وہ نکلے اللہ کے راستے میں اور وہ شہید ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے جنازے کو مدینہ پہنچانا چاہ رہے ہیں دفن کے لیے، لیکن ان کی سواری مدینے کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں. ہم اور طرف چلاتے تو چلتی ہے، مدینے کی طرف چلاتے تو بیٹھتی ہے. آپ نے فرمایا ذرا معلوم تو کرو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی، کیا حال تھا ان کا نکلنے کے موقع، کیا نیت تھی ان کی. اب جب گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو گھر والی نے بتایا، ہاں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب میرے کو اپنے بال بچوں میں دوبارہ واپس نہ لوٹائیے. حضور نے فرمایا ان کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور بزرگوں ان کی قبر اللہ کے راستے میں بنائی گئی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو صحابہ تھے نا، ارے میری اور آپ کی طرح بیوی سے چمٹے رہتے، بچوں سے چمٹے رہتے، اور اپنے کاروبار نہ چھوڑتے، اپنے بزنس کو نہ چھوڑتے، اپنے گھر کو نہ چھوڑتے، اپنے گھر کے راحت اور آرام کو نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دین اتنی سہولت کے ساتھ ہم تک پہنچتا، اور پتہ نہیں آج کل مان کس بت خانے کے اندر، کس گرجا گھر کے اندر اور کس مندر کے اندر گھنٹہ بجا رہا ہوتا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو ان کی قربانی بزرگوں، جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ دین یہاں تک پہنچایا. انہوں نے اپنی قبریں بنائی اللہ کے راستے میں. آخری حج ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1,00,000 آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میں نے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی بات تم تک پہنچائی نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کیا پہنچایا، اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی کہ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ، اللہ تو گواہ کہ میں نے تیرے بندوں تیرے بات کو پہنچایا. پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم اس دین کی دعوت کو لے کر جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک اس کو پہنچاؤ. بزرگوں، صحابہ کی نگاہ میں مدینے کے سارے فضائل موجود تھے، ان کے دلوں، ان کے نظروں